اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ سورہ آل عمران کا یہ تقریباً آخری رکوع ہے، آدھا ہے، آج ہو جائے گا اور آدھا کل انشاءاللہ۔ اچھا اچھا تو اچھا اچھا یہ مجھے اچھا یہ تو کہتے ہیں نا تہجد کے وقت اٹھو تو یہ پڑھو۔ ہاں اس کے بڑے فضائل ہیں، جس طرح بہت، سورہ ہاں یہ بقرہ کا۔ مجھے تھوڑا بہت یاد ہو گیا تھا۔ جی اس جی میں کافی ایسی آیتیں ہیں نا، جیسے وہ کہ ایسے ہی نہیں دی کوئی پکارنے والے کو سنا تو پھر وہ اس طرح یہ نا کافی جی آیتیں ہیں جی اس جی میں۔ جی تو ان فی خلق السماوات ہے جی جی کافی۔ تو جس طرح جی جی سورہ بقرہ کا آخری رکوع تھا، اس کے خاص فضائل تھے، اسی طرح یہ سورہ آل عمران کا آخری رکوع ہے اور اس کے بھی خاص فضائل ہیں۔ ایک تو اس کا پس منظر ہے، صحیح ابن حبان، اور دوسری کتاب ہے کیا 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 نام دو کتاب کا سے نام ہے منظر صحیح ابن حبان، صحیح۔ صحیح ابن حبان، جی جی اور دوسرا جی کتاب ہے مشکل الآثار۔ ہوں ان دونوں کتابوں میں روایت ہے کہ حضرت عطا ابن ابی رباح، عطا رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، تابعی ہیں، اونچے درجے کتابی ہیں۔ تو یہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان سے عرض کیا کہ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں ان میں کوئی بہت عجیب بات اگر آپ کو معلوم ہو تو آپ وہ بتائیں۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جب یہ سنا تو وہ سر نیچے کر کے دیر تک روتی رہی، اور پھر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ہر شان ہی عجیب تھی، کس کس کا تذکرہ کروں میں۔ پھر خود واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور پھر میرے پاس جو میری باری تھی، میرا دن تھا، میرے پاس تشریف رکھے، لیٹ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھے اور پھر فرمایا کہ عائشہ اگر تمہاری اجازت ہو تو میں آج اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ تو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول، مجھے آپ کا قرب بھی محبوب ہے اور آپ کی ہر مراد بھی محبوب ہے، اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی عبادت کریں تو اجازت ہے، آپ کر لیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، آپ نے وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے، قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مبارک زمین پر گرنے لگے، اور پھر نماز میں مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی، یعنی پوری رات نماز میں روتے رہے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز کی اطلاع دی کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، اور حضرت بلال نے آپ کو روتے ہوئے دیکھا تو عرض کیا کہ اللہ کے رسول، آپ اس قدر کیوں روتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما رکھے ہیں۔ تو اس پر پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں، اور پھر فرمایا کہ آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ آیتیں نازل فرمائی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض، یہ والا رکوع جو ہے یہ نازل فرمایا ہے۔ تو فرمایا کہ اس لیے میں اللہ تعالیٰ کا شکر کے طور پر جو ہے میرے اوپر گریہ طاری ہوا۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بڑی تباہی ہے کہ جس نے ان آیات کو پڑھا اور اس میں پھر غور و فکر نہیں کیا، اس کے لیے بڑی تباہی ہے۔ تو یہ آیات غور و فکر کی ہیں، اور اسی طرح ان آیات کی جو ہے اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ یعنی متعدد احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے بیدار ہوتے تھے تو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر پھر سورہ آل عمران کی ان آخری آیتوں کو آپ سے تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس لیے صحیح بخاری کے اندر یہ روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے تہجد کے لیے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پھر یہ آیات جو ہے وضو کرنے کے بعد یہ آیات آسمان کی طرف دیکھ کے تلاوت کرتے تھے۔ تو اب تہجد کے وقت اگر آدمی اٹھے تو وضو کر کے آسمان کی طرف دیکھ کر یہ آیات پڑھنا تو یہ بھی ایک طرح سے سنت ہے۔ تو یعنی ان آیات میں گویا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے ہمیں یہ دعوت دی ہے کہ ان آیات کو جو ہے نا اچھی طرح سے پڑھا جائے اور ان میں غور و فکر بھی کیا جائے۔ تو غور و فکر کی اس میں دعوت دی گئی ہے اس میں۔ تو اس لیے فرمایا کہ سٹارٹ ہوتا ہے ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے اختلاف میں بدلنے میں، لآیات نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل والوں کے لیے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس میں، آسمان و زمینوں کی پیدائش میں بھی کہ انسان اگر غور کرے آسمان کو دیکھے،
پھر آسمان کے نظام کو دیکھے، سورج کو، چاند کو، ستاروں کو، ایک بہت ہی منظم طریقے سے، بہت ہی یعنی منظم طریقے سے ایک نظام چل رہا ہے، اور اس میں ذرہ برابر جو ہے کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی۔ سورج اپنے وقت پر طلوع ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، چاند روشنی دے رہا ہے۔ تو اسی طرح زمین کی جو مخلوق ہے اس میں دیکھیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا، اللہ تعالیٰ کے خالق اور مالک ہونے کی یہ چیزیں گواہی دیتی۔ تو اس لیے یہ، اور ساتھ ہی فرمایا اسی طرح واختلاف اللیل والنہار، دن اور رات کے بدلنے میں بھی نشانیاں ہیں۔ دن اور رات کا بدلنا دو طرح سے ہے، ایک تو یہ کہ رات ہوتی ہے پھر اس کے بعد دن آ جاتا ہے، دن ہوتا ہے پھر اس کے بعد رات آ جاتی ہے، تو یہ رات دن کا بدلنا، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اور اسی طرح سے رات اور دن کا بدلنا کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ رات اور دن اپنی ذات میں بھی بدلتے ہیں، یعنی دن بڑے ہوتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ کرتے کرتے چھوٹا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، راتیں بڑی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ رات لمبی ہو جاتی ہے، دن چھوٹا ہو جاتا ہے، اور پھر بدلنا شروع ہوتے ہیں، رات چھوٹا ہونا شروع ہو جاتی ہے، دن لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اختلاف سے معنی یہ بھی، تو اختلاف کے دو مطلب ہو گئے، ایک اختلاف کا مطلب یہ ہے کہ دن کے بعد پھر رات آ جانا، رات کے بعد پھر دن آ جانا، یہ اختلاف۔ دوسرا اختلاف کہ دن اور رات اپنی ذات میں بھی بدلتے ہیں، کبھی دن چھوٹا ہوتا ہے، رات بڑی ہوتی ہے، اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے، تو یہ بھی اختلاف۔ تو اس میں بھی اللہ کی قدرت کی نشان ہے۔ آگے فرمایا لآیاتن، اس میں نشانیاں ہیں۔ اب نشانیاں یہاں فرمایا لآیات، آیات اصل میں آیت کا جو معنی ہے قرآن میں، یا اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے قرآن کے اندر آیت کا جو معنی آتا ہے، تین معنوں میں یہ لفظ سے آیت استعمال ہوتا ہے۔ ایک اس کا معنی ہوتا ہے آیت کا معنی ہوتا ہے قرآن کی آیات، جیسے یہ خود آیت ہے ان فی خلق السماوات والارض 190 آیت ہے، تو ایک آیت کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آیات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انبیاء کے جو معجزات ہوتے ہیں ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا معنی یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں، زمین آسمان کے درمیان کے نظام، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی، ان کو بھی آیات کہا جاتا ہے۔ تو اصل اگر دیکھیں تو آیت کا معنی ہوتا ہے آیات، آیت کی جمع آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی، تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لیکن اس کا جو کامن اس کا معنی ہے وہ ہے نشانی۔ تو نشانی اس چیز کو کہتے ہیں جس سے دوسری کسی چیز کو پہچانا جائے، کسی دوسری چیز کے لیے سائن ہو، علامت ہو۔ جیسے اگر کوئی آدمی جو ہے وہ کسی کے گھر جانا چاہتا ہے تو وہ پوچھتا ہے بھائی تمہارا گھر کس طرف ہے، وہ بتاتا ہے فلاں سے فلاں طرف مڑنا، اور آگے ایک لمبا کھمبا آئے گا، اس کھمبے کو دیکھ کے سمجھ جانا کہ اس کے ساتھ میرا گھر۔ اب یہ کھمبا جو ہے یہ ایک نشانی ہوتی ہے، سائن ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا کہ آسمان اور زمین کی پیدائش اور دن اور رات کا بدلنا یہ نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سامنے آتی ہے۔ آسمان و زمینوں کے اندر اگر غور کرے، دن رات کے اندر اگر آدمی غور کرے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اب کس کے لیے یہ نشانی ہے؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ الباب اصل میں لب کی جمع ہے، لب اس کا واحد ہے اور الباب اس کی جمع ہے۔ تو لب کہتے ہیں اصل میں دماغ کے اندر جو مغز ہوتا ہے خاص، اس کو لب کہا جاتا ہے۔ تو اب ہمارے جو محاورہ ہے اس میں عقل ہی مراد ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں عقل والوں کے لیے، جو آدمی اپنی عقل کو استعمال کرتا ہے اس کے لیے بہترین نصیحت ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ جی، تو یعنی اصل عقل والے وہ ہیں کہ جو ان کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچانے اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچانے، اصل عقل والے وہ ہیں۔ اب بہت سے لوگ جو ہیں وہ کائنات میں سائنسدان غور فکر کرتے ہیں، آسمانوں میں بڑے دور تک پہنچتے ہیں، سیارے ستارے ان کی تحقیقات کرتے ہیں، لیکن وہ ان کی تحقیق جو ہوتی ہے مخلوق کے اندر ہی ہوتی ہے، اس مخلوق کے وجہ سے وہ خالق کو نہیں پہچانتے۔ تو اصل عقل مندی یہ نہیں ہے، اصل عقل مندی یہ ہے کہ اس مخلوق کے اندر ایسا غور و فکر کرے کہ خالق کی پہچان ہو جائے،
تو عقل والا اسے کہیں گے کہ جو اصل میں مخلوق کے اندر غور و فکر کر کے خالق کو پہچان لے، تو اصل عقل مند وہ شخص ہے۔ اس لیے جو ہے وہ فقہا نے ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی مرتے ہوئے وصیت کر جائے کہ میرا مال جو ہے عقل مند لوگوں کو دینا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ ہوں گے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوں، دنیا سے بے رغبت ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی پہچان جن کو ہو، تو ان لوگوں کو اس کا مال دیا جائے گا۔ عقل مندوں سے مراد وہ لوگ ہوں گے۔ جی آگے عقل مند لوگوں کی نشانیاں پھر ذکر کی ہیں، ان کی صفات ذکر کی ہیں کہ الذین یذکرون اللہ، کہ وہ لوگ ہیں عقل مند جو یذکرون اللہ، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اب ذکر کے معنی ہیں، ذکر کا ایک معنی ہوتا ہے کہ کسی کا اگر آدمی کو خیال آ جائے تو اس کو بھی ذکر کہتے ہیں، یاد آ جانا۔ جیسے کوئی آدمی جو ہے اور عرصے بعد جو ہے پہلے بہت عرصہ پہلے ملا تھا، پھر کسی موقع پر اس کا خیال آ گیا، تو اس کو کہتے ہیں یاد آنا۔ اور اسی طرح ہے کہ زبان سے کسی کو تذکرہ کرنا، اس کو بھی ذکر کہتے ہیں۔ تو دل میں اگر کسی کا خیال آ جائے اس کو ذکر قلبی کہتے ہیں، اور زبان سے اگر کسی کا تذکرہ کرے آدمی تو اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ تو یہاں دونوں مراد ہیں کہ الذین یذکرون اللہ، جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی اپنے دل میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں اور اپنی زبان سے بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ زبان سے یاد کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ کے کسی طرح بھی اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا جائے، سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، لا الہ الا اللہ کہے، اللہ اکبر کہے، لا حول ولا قوت پڑھے، کوئی بھی کلمہ پڑھتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یا نماز پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور ذکر، اس کو ذکر لسانی کہتے ہیں۔ ذکر قلبی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا دھیان دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس کو بھی ذکر قلبی کہتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا کہ یذکرون اللہ، وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ کیسے یاد کرتے ہیں؟ قیاماً، کھڑے ہونے کی حالت میں بھی، وقعوداً، اور بیٹھنے ہونے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، یعنی ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اب یعنی ذکر ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن کے اندر صرف ذکر ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ذکر ہے کہ اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، کہ اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ باقی جو عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان کا اتنا تو ذکر آتا ہے کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دیا کرو، روزہ رکھا کرو، حج کرو، لیکن ان کے ساتھ کثرت کا ذکر نہیں آتا کہ کثرت کے ساتھ کرو۔ ذکر ایک ایسی چیز ہے جس کے ساتھ آتا ہے اذکر اللہ ذکرًا کثیرا، اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ تو اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ ذکر کی عبادت جو ہے نا، یہ آسان ہے۔ ایک تو اس کے لیے، ایک تو زبان سے ذکر کرنا ہوتا ہے، آسان ہے، دل میں خیال کر لے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، یہ بھی ذکر ہے، یہ بھی آسان ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کے لیے کوئی شرائط نہیں ہے، بس ہم نماز اگر پڑھنا چاہے تو اس کے لیے وضو کرنا ضروری ہے، غسل کی ضرورت ہے تو غسل کرنا ضروری ہے، اور اسی طرح جو ہے قبلہ رخ ہونا پڑے گا، خاص حالت میں ہونا پڑے گا، تب آدمی نماز پڑھتا ہے۔ اور لیکن ذکر کے لیے ایسا نہیں ہے کہ وضو کرنا ضروری نہیں ہے، قبلے کی طرف رخ کرنا ضروری نہیں ہے، چلتے پھرتے بھی آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کر سکتا ہے۔ ہاں اگر وضو کرے گا، قبلہ رخ ہو کے بیٹھے گا، تو پھر اس کا ثواب زیادہ ہو جائے گا، لیکن شرط نہیں ہے، ضروری نہیں۔ تو اس لیے ذکر کے ساتھ جو ہے پھر کثیرن کی قید ہے کہ کھڑے ہر حال میں اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہاں اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے بھی، یعنی ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ تو عقل والوں کی ایک صفت یہ ہوگی کہ اللہ کو یاد کرنا، جو یاد نہیں کرتا اللہ کو، وہ عقل والا بھی نہیں۔ دوسری صفت نیچے کی آیت میں فرمایا کہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں، صرف زبان سے ہی نہیں یاد کرتے، بلکہ زبان سے یاد کرنے کے ساتھ ساتھ وہ آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش میں غور و فکر کر کے، کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کو غور و فکر کر کے ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے تک وہ پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا یعنی تعارف چاہتے ہیں، چیزوں کو گہرائی کے ساتھ سوچتے ہیں۔ تو یہ بھی ان کی صفت ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگتے ہیں،
रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा, गौर फिक्र करने के बाद फिर क्या कहते हैं, रब्बना मा खलक़्ता हाज़ा, ए हमारे रब, नहीं पैदा किया आपने ये सारा का सारा बेफायदा। यानी जमीन और आसमान ने गौर फिक्र करके, सूरज चांद सितारों में गौर फिक्र करके वो फिर अल्लाह ताला की ज़ात तक पहुंचते और फिर कहते हैं मा खलक़्ता हाज़ा बातिला, ए अल्लाह आपने ये सारा बेफायदा नहीं पैदा किया, बल्कि इसको किसी खास फायदे के लिए पैदा किया, अपनी इंसानों की जरूरत के लिए, अपनी पहचान के लिए पैदा किया। सुबहानका, ए अल्लाह तू पाक है, फ़क़िना अज़ाबन नार, हमें दोज़ख के अजाब से बचा ले। तो जिक्र भी करते हैं, फिक्र भी करते हैं, अल्लाह ताला से दुआएं भी मांगते हैं। जो लोग ये ऐसे हों तो वो अल्लाह ताला के हकीकत में अक्ल वाले बंदे हैं। आगे फरमा रब्बना इन्नका, साथ उनको यानी ज़मीन और आसमानों में गौर फिक्र करके अल्लाह ताला की ज़ात की पहचान भी होती है और साथ साथ अपनी आखिरत के बारे में भी वो फिक्रमंद होते हैं, और उसके लिए भी फिर वो अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। क्या कहते हैं, रब्बना इन्नका मन तुदखिलिन नार, ए हमारे रब, जिसको तूने दोज़ख में डाल दिया, फ़क़द अख़ज़यतहू, तो गोया उसको आपने रुसवा कर दिया। यानी जो जन्नत में ना जा सका और दोज़ख में चला गया तो हकीकत में रुसवाई उसी की हुई, क्योंकि वो हमेशा हमेशा की नाकामी में चला गया। तो ज़मीन और आसमानों में गौर फिक्र करके अल्लाह ताला की पहचान भी हासिल करते हैं, साथ साथ फिर अपनी आखिरत की फिक्र भी करते हैं और अल्लाह ताला से अपनी आखिरत की निजात के लिए दुआएं भी मांगते हैं वो। वमाल, और साथ ये कहते हैं कि अल्लाह, जिसको तूने दोज़ख में डाल दिया उसको तूने रुसवा कर दिया। वमाल ज़ालिमीन मिन अंसार, और जालिमों के लिए कोई मददगार नहीं होगा। रब्बना इन्नना समीना, और साथ ये भी कहते हैं ए हमारे रब, ये रब का लफ्ज़ है ना, कितनी दफा आ रहा है, रब्बना ऊपर लाइन में आ गया, ये नीचे फिर आ गया रब्बना। अब ये अल्लाह ताला के कुर्ब की निशानी है, यानी अपने रब को खूब तवज्जो के साथ याद रखते हैं, वो बार बार रब्बना रब्बना कहते हैं। फिर चहले तीसरी दफा, रब्बना है ना इसमें, जी जी हाँ, आयतें कुरान, सारी। जी जी, तो इन आयत में 5 दफा आ रहा है रब्बना। रब्बना इन्नना समीना, फिर कहते हैं ए हमारे रब, इन्नना समीना, हमने सुन लिया, मुनादियन, उस मुनादी को, निदा देने पुकारने वाले को, युनादी लिल ईमान, जो ईमान की तरफ दावत दे रहा था, यानी पैगम्बर अलैहिस्सलाम। तो यानी उन्होंने खुद भी अल्लाह ताला की ज़ात में गौर व फिक्र किया, फिर जो समझाने वाले अम्बिया तशरीफ लाए तो उनकी बात भी सुनी और फिर उन पर ईमान भी लाए। तो उसका भी इकरार करते हैं, कहते हैं रब्बना इन्नना समीना, ए हमारे रब हमने सुन लिया, मुनादियन, उस मुनादी को, पुकारने वाले को, युनादी लिल ईमान, जो ईमान के लिए पुकारता था। क्या कहता था वो, अन आमिनु बिरब्बिकुम, वो पुकारने वाला कहता था कि तुम ईमान ले आओ, बिरब्बिकुम, अपने रब के ऊपर। फ़आमन्ना, तो हम ईमान ले आए, हमने उसकी बात को मान लिया, हम ईमान ले आए। जब ईमान ले आए तो अब कहते हैं रब्बना, ए हमारे रब, ये चौथी दफा आ गया, रब्बना फ़ग़फ़िर लना, ए अल्लाह बख्श दे हमें तू, जुनूबना, हमारे गुनाह। जुनूब कहते हैं ऐसे गुनाह को जो खुला हुआ, जिसका गुनाह होना हर एक को मालूम हो, खुले गुनाह जो सरेआम लोगों ने किए हो तो उसको जुनूब कहते हैं। तो फिर वो ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ़ फरमा दे, वकफ़िर अन्ना सय्यिआतिना, और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयां। सय्यात कहते हैं ऐसे गुनाह जिनको पोशीदा तौर पर किया हो, जो लोगों के सामने ना हो, दूसरों को उसका इल्म ना हो, तो ऐसे गुनाहों को सय्यात कहते हैं। तो उनको अपने हर तरह के गुनाहों की माफ़ी की फिक्र होती है। जो अलल ऐलान गुनाह किए हैं उनकी भी माफ़ी मांगते हैं, और जो गुनाह पोशीदगी में हो गए हैं तो उनसे भी जो है माफ़ी मांगते हैं। और साथ साथ कहते हैं वतवफ़ना माल अबरार, और अल्लाह हमें तो वफ़ात देना नेक लोगों के साथ शामिल करके, यानी दुनिया में भी नेकी वाली जिंदगी गुजरे, फिर गुनाह भी माफ़ हो जाए और आखिरत में हशर भी नेक लोगों के साथ हो जाए, तो इसकी भी फिक्र करते हैं वो। ये सारे अक्लमंद लोगों की निशानियां बयान हो रही। आगे 5वीं दफा आ गया रब्बना, ए हमारे रब, व आतिना, कि हमें तू अता फरमा दे, मा वाअदतना, जिसका आपने हमसे वादा किया है, अला रुसुलिका, अपने रसूलों की जुबान पर। यानी एक तो गुनाहों की माफ़ी और दूसरा जन्नत में इनामात की तलब भी है। सिर्फ गुनाहों की माफ़ी नहीं, दोज़ख से बचना भी है, गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं, फिर जन्नत के अंदर जो नेमतें हैं वो भी अपने रब से मांगते हैं। रब्बना गुनाहों से माफी हो,
गुनाहों से, रब्बना आतिना। हाँ, हम्म एक तो रब्बना आती, गुनाहों से माफी भी, हम्म और दोज़ख के हम्म अज़ाब से पनाह भी, हम्म और हम्म तीसरा नंबर पे जन्नत की नेमतें भी। हम्म जी, हम्म रब्बना व आतीना, ए हमारे रब हमें अता कर दे, मा वाअदतना, हम्म जिसका आपने हमसे वादा किए है, अला रुसुलिका, अपने रसूलों की जुबान पर, वला हम्म तुखज़िना यौमल क़ियामा, और हमें रसवा ना करना क़यामत के दिन। क़यामत दिन की रसवाई हम्म क्या है? ऊपर आ गया, ये ऊपर आ गया हम्म कि जिसको दोज़ख में हम्म डाल दिया गया, हकीकत में वो रसवा हम्म होगा। तो हम्म उस रसवाई से बचाना, यानी हमें दोज़ख से पनाह अता फरमाना। इन्नका ला तुखलिफुल मियाद, बेशक अल्लाह तू वादे के खिलाफ नहीं करता। तो इसमें एक तो दोज़ख हम्म से पनाह मांग ली गई, फिर साथ साथ अपने ईमान का हम्म तज़किरा भी कर लिया कि अल्लाह हमने ईमान की दावत देने वाले मुनादी की दावत पर लब्बैक कहा, ईमान ले आए। हम्म अब हमें दोज़ख से बचा, मेरे गुनाहों को भी माफ़ फरमा, खुले गुनाहों को भी माफ़ फरमा, पोशीदा गुनाहों को भी माफ़ फरमा, और आखिरत में हशर भी हमारा नेक लोगों के साथ फरमा, और साथ साथ में फरमाया कि हमें आखिरत की नेमतें भी जन्नत की अता फरमा, और हमें आखिरत की रसवाई से भी बचा। बेशक तो वादे के खिलाफ नहीं करता। यहाँ तक दुआ का जिक्र है 194 नंबर आयत तक। आगे इस दुआ की कबूलियत क्या है वो उसको इंशाल्लाह कल कर लेंगे। ठीक है, ठीक, ठीक सही है, है। ठीक। ठीक, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।